اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جب پہلی اطلاع ملی تھی کہ یہاں مجھے درس قرآن دینا ہے تو میں نے اپنے ذہن میں ایک مقام قرآن مجید کا معین کر لیا تھا کہ اس مقام سے درس دوں گا۔ وہ قرآن کی دعوت کا ایک نہایت جامع مرقع سامنے آتا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں پر اس کا موضوع معین ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس سے میں یوں سمجھیے کہ تقریباً 45 سال پہلے کے حالات اور واقعات جو تھے وہ میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ میں نے لاہور میں جب اپنے دینی مشن کا آغاز کیا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہی تھا، دعوت رجوع الی القرآن، لوگوں کو قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی دعوت۔ اور پہلی جو تقریریں میں نے کی تھی دو مسجد خضرہ سعود آباد میں، وہ اسی موضوع پر تھی۔ یہ سن 67 کی بات ہے، 33 اور 9 تو یوں سمجھیے کہ 42 برس پہلے کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ پاکستان میں مختلف قسم کے جشن منائے جا رہے تھے، جشن مہران، جشن بولان، جشن خیبر، جشن مری، گانا بجانا، ڈرامے، مشاعرے۔ تو وہاں مذہبی لوگوں کو بھی بطور رشوت دو جشن دے دیے گئے تھے۔ ایک جشن نزول قرآن، کیونکہ 1400 برس پورے ہو گئے تھے قرآن مجید کے نزول کو، لہذا جشن نزول قرآن کا اہتمام ہوا۔ ایوب خان کا زمانہ تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات کو۔ تو ایک بہت بڑی قرات کانفرنس ہوئی تھی جس میں مصری قراء آئے تھے، اور پہلی مرتبہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان مصری قراءت سے متعارف ہوئے تھے۔ دوسرا کام عجیب و غریب کیا گیا تھا، سونے کے تار سے قرآن لکھا گیا اور 1 من سونا اس میں صرف ہوا، اور وہ 1 من وزن والا قرآن جو ہے رکھا ہوا ہے لاہور میں چیئرنگ کراس میں، ایک خاص جگہ بنا دی گئی ہے، وہاں پر وہ جاؤ اور اس کی زیارت کر لو۔ میرا ذہن منتقل ہوا، کیا قرآن ان کاموں کے لیے اترا تھا؟ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ مقصد تھا قرآن کا کہ ایک قرات کی محفلیں اور مقابلے منعقد کر لیے جائے اور سونے کے تار سے قرآن لکھ دیا جائے؟ معاذ اللہ۔ تو اس وقت یہ مضمون ذہن میں آیا کہ قرآن مجید کے اصل حقوق کیا ہے، اس کو لوگوں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ اس کا پس منظر ہے اس موضوع کا، اور مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میں نے بھی وہاں اس وقت لاہور میں قرآنک اسٹڈی سرکلز کا آغاز کیا تھا۔ وہ میری تحریک کا اور میرے مشن کا بالکل آغاز، نقطہ آغاز تھا۔ آج یہاں میں دیکھ رہا ہوں اسلامک اسٹڈی سرکل، اور اس سے آپ ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، تو مجھے خوشی ہے اور مجھے اپنی ایک ذہنی اور طبی مناسبت کا احساس ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے، پہلے بالکل سادہ الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے ہم پہ سے ہر شخص پر کیا حقوق ہے۔ قرآن مجید کے ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد، ظاہر بات ہے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نہ ہر زن درست و نہ ہر مرد خدا پن جنگوش یکساں نہ کر، صلاحیتیں مختلف ہیں، کسی کو زیادہ ذہانت دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو محنت کا جذبہ اور مادہ زیادہ دیا ہے، کسی میں محنت کا مادہ کم ہوتا ہے۔ تو ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق 5 حقوق قرآن مجید کے ادا کرنے کا پابند ہے۔ سادہ ترین الفاظ، اس کو مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ نمبر 2، اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔
نمبر 3 اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. نمبر 4 اس پر عمل کرے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے. نمبر 5 انہیں دوسروں تک پہنچائے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے. تو یہ سادہ الفاظ میں 5 جو میں نے حقوق بیان کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں، اور ان اصطلاحات سے واقفیت بھی قرآن مجید کے فہم کے لیے کلید ہے. ماننا، اس کے لیے قرآن اصطلاح کیا؟ ایمان. ایمان کے معنی ماننا. لیکن ایمان کے 2 درجے ہیں. میں نے اس لیے کہا ماننا جیسا کہ ماننے کا حق ہے. ایمان کا ایک درجہ یہ کہ آپ نے زبان سے مان لیا، ایک درجہ وہ ہے کہ دل میں یقین ہو گیا. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. رئیس کتاب صبوری 1000 فرسنگست، 1000 میل کا فاصلہ ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اگر آپ کو بچپن میں والدین نے یاد کرائے ہوں، وہ 6 کلمے یاد کراتے تھے، کم سے کم میرے بچپن کی حد تک تو یہ روایت موجود تھی. اور یہ کہ ساتھ ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے. ایمان مجمل کے الفاظ اگر یاد ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ 2 پہلو ہیں قرآن ایمان کے. زبان سے اقرار، یہ ہمیں مسلمان بنا دیتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو کہے، ہندو ہو، پارسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، فوراً مسلمان ہو گیا. لیکن مومن ہونے کے لیے اس پر یقین کی ضرورت ہے، دل کے اندر یقین. اگر ہم اب اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو عقیدے کے طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ذرا اپنے آپ سے پوچھئے am I really convinced that this is the word of God؟ جھانکیے اپنے اندر، کیا یقین ہے؟ اگر یقین ہو تو کیا آپ اپنی بہترین صلاحیتیں اس کو سمجھنے کے لیے نہیں لگائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ آدمی ہر شے سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو قرآن سے میکسیمم فائدہ کیوں نہ اٹھائے؟ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا، اس کے معنی، اس پر عمل، یہ سارے کام ہوں گے اگر دل میں یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اگر یہ یقین نہیں ہے، عقیدہ تو ہے تو مسلمان تو ہے، لیکن عقیدے کی حد تک اگر ہے صرف، تو ظاہر بات ہے اس کا حق اگلا ادا آپ نہیں کر سکتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین ہونا. اب یہاں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یقین کیسے حاصل ہو؟ دیکھیے اقبال نے جو اس کے لیکچرز ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس میں بڑا بنیادی نقطہ بیان کیا ہے کہ جیسے ہمارا ایک ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، سینس آرگن سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں اور وہ ہمارے دماغ کے کمپیوٹر کو فیڈ ہوتا ہے، اسی طرح ایک انٹرنل ایکسپیرینس بھی ہے. تو جہاں تک ایکسٹرنل ایکسپیرینس کا تعلق ہر شخص واقف ہے، لیکن انٹرنل ایکسپیرینس سے ہم واقف نہیں. تو یوں سمجھیے اگر کوئی شخص اس نے کبھی چینی چکھی نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چینی میٹھی ہوتی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں، تو کیا سمجھے گا؟ بھائی میٹھی ہوگی. جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم کا کو جھوٹ بولیں گے، ہوگی میٹھی. لیکن جب آپ چکھ لیں تو معلوم ہوگا میٹھی ہے. یہ ہوگی اور ہے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. ہوگی یہ یقین والی بات نہیں ہے، ہوگی ہے، دس از یور پرسنل ایکسپیرینس. اسی طریقے سے قرآن مجید کو پڑھیں، اور پڑھیں اس طرح سے جو میں بعد میں بیان کروں گا کیسے پڑھیں. اگر پڑھیں اور آپ کے اندر کوئی ہے، یا آپ کے ٹیسٹ بڈز سے جنہوں نے بتایا کہ یہ میٹھی ہے، آپ ہی کے اندر کوئی شے ہے، وہ آپ کی روح ہے،
وہ روح گواہی دیتی ہے، وہ وجد میں آتی ہے سن کر اس کو، قرآن کو. لہذا پتہ چلتا ہے کہ میری روح کا اور اس قرآن کا سورس ایک ہے. روح بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور یہ کلام ربانی بھی وہی سے آیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سورس روح گواہی دیتی، ہاں یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہے جو ہمارا انٹرنل ایکسپیرینس ہے قرآن کے بارے میں. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جبکہ قرآن کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. بہرحال پہلا معاملہ میں اسی پر ختم کر رہا ہوں. قرآن کو ماننا جیسا کہ ماننے کا حق ہے، یعنی اس کے کلام اللہ ہونے پر یقین ہو جانا. اس یقین کے درجے میں جب بات آئے گی تو پھر یہ ہے کہ گاڑی چل پڑے گی، اگلے حقوق خود بخود ادا ہو گئے. اب دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. اس پڑھنے کے حق کے اندر یہ بھی ہے کہ تجوید سیکھیے، صحیح طریقے پر پڑھیے. عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، تے اور طا اس میں کیا فرق ہے، یہ تمام جو مخارج ہیں ان کو سمجھ کر صحیح طور پر قرآن پڑھا جائے. قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، ان دونوں کے ہا اور ہا، چھوٹی ہے بڑی ہے، ان میں کیا فرق ہے. تو تجوید اس کو کہتے ہیں. عمدگی سے پڑھنا سیکھنا. اور یہی ہمارے ہاں بچپن میں تعلیم کا آغاز یہ ہوتا تھا. بسم اللہ ہوئی، 4 سال 4 برس 4 مہینے اور 4 دن کی عمر میں، اور پھر قرآن مجید الف باتا سے پڑھانا شروع کیا گیا. اور تجوید صحیح کوئی قاری صاحب پڑھا رہے اور وہ پڑھنا سکھاتے ہیں. تو قرآن کا صحیح پڑھنا، صحیح تلفظ، صحیح لہجہ، صحیح مخارج اور صحیح جو قواعد ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، کہاں کھینچنا ہے مد اور کہاں بغیر کھینچے گزرنا ہے. یہ پہلا قاعدہ. پڑھنے کا حق ادا اس کے بغیر نہیں ہوتا. ناظرہ پڑھنے کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. نمبر 2 جسے کہا گیا قرآن میں ترتیب. قرآن پڑھنے کا ویسے تو جب بھی جو ہے مبارک. فرض نمازوں میں خاص طور پر فجر میں زیادہ قرآن پڑھنا یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن الفجر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. فجر کی نماز کو قرآن سے تعبیر کیا گیا. قرآن پڑھنا فجر میں، اس لیے کہ نماز فجر میں زیادہ قرآن پڑھا جانا چاہیے. ان الفجر کان مشہودا. اس وقت جو ہے فرشتے جو ہے حاضر ہوتے ہیں، دن کے بھی اور رات کے بھی، اور وہ گواہی دیتے ہیں اللہ تیرا بندہ میں جب وہاں سے آیا ہوں قرآن پڑھ رہا تھا. تو یہ ہے قرآن مجید کو فرض نمازوں میں پڑھنا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تہجد میں پڑھنا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اس قرآن کے ذریعے اس کے ساتھ رات کو کھڑے رہا کرو. یہ اے محمد آپ کے لیے اضافی ہے. حضور کے لیے تہجد فرض تھی، ہمارے لیے فرض نہیں ہے. ہم اگر پڑھتے ہیں، صحابہ کرام پر بھی ابتدا میں فرض تھی، پھر فرض نہیں رہی. لیکن اس میں کیا فرمایا؟ رتل القرآن ترتیلا. قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے رک رک کر پڑھو، غور کرتے ہوئے پڑھو، سوچتے ہوئے پڑھو، فکر کرتے ہوئے پڑھو. یہ ہے رک رک کر پڑھنا. جیسے کہ بارش کا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے بارش اگر ہو رہی ہو دھواں دار موسلا دھار، اکثر و بیشتر پانی بہہ جاتا ہے، اس سے روئیدگی کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. لیکن بارش ہلکی برس رہی ہو، آہستہ آہستہ برس رہی ہو، وہ بارش جو ہے وہ زمین میں جذب ہوتی ہے، اور اس سے اصل میں روئیدگی جو ہے، جو اصل میں پیداوار ہے، وہ اس سے بہتر ہوتی ہے. ورنہ یہ جو ہے جو وہ یوں سمجھیے کہ طوفانی انداز کی بارش، اس میں نفع کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایک ترتیل ہے کھڑے ہو کر رک رک کر پڑھنا. اور یہی بات کہی گئی تھی حضور سے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو رات بھر، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، 2/3 کر لو، یا کچھ کم کر لو تو کم سے کم 1/3 رات لگاؤ. قرآن مجید کو ہیمر کرو اپنے اندر اتارو.
جس کو اقبال کہتا ہے چوب جان در رفت جان دیگر شود، جان تو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، بدل گیا. ہی از چینج پرسن فرام ود ان، اندر سے تبدیلی آئی ہے. اس لیے کہ در حقیقت قرآن مجید جب کسی کے باطن میں سرایت کر جائے، ذہن میں اتر جائے، دل میں اتر جائے، تو پھر اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. پھر تیسری چیز ہے قرآن مجید کا حفظ. ہمارے ہاں اصل میں حفظ کا معاملہ کیا ہے؟ بچوں کو کرواتے ہیں. اور افسوسناک حقیقت یہ ہے، اگرچہ یہ حفظ قرآن بچوں کو کرانا اب اس کا چرچا بہت ہو گیا. پہلے تو صرف غریب لوگ کرتے تھے، اب تو کھاتے پیتے لوگ، اچھے کاروباری تاجر، یہ افسر، پروفیشنل بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے اکثر بھول جاتے ہیں. حفظ تو کر لیا، اب آپ نے انہیں میڈیکل کی ایجوکیشن دی ہے، انہیں میڈیکل پریکٹس کرنی ہے، کہاں وقت رہے گا ان کے پاس کہ وہ قرآن کو یاد رکھ سکے. قرآن کو حفظ کرنا بھی مشکل، لیکن حفظ کر کے سنبھال کر رکھنا بہت مشکل. جب تک مسلسل اس کے ساتھ جو ہے انسان محنت نہ کرے، دوہراتا نہ رہے، پھر انسان بھول جاتا ہے. تو قرآن مجید کو یاد کرنے کا ثواب جو ہے وہ تو ختم ہوا، اس کی سزا بہت بڑی ہے اگر آپ نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا. اس کے برعکس میں جس حفظ کی بات کر رہا ہوں، آپ حفظ کریں. اپنے بچوں کو حفظ کرانے کی بجائے خود حفظ کیجئے، جتنا کر سکے. پورے قرآن کے حافظ نہ ہو، جتنا بھی کر سکیں، کم سے کم یہ کہ آخری پارے 3 پارے پڑھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ تہجد کی نماز میں آپ کو پڑھنے کے لیے وہ صورتیں مل جائیں کہ آپ ان کو پڑھیں تو سمجھ کر پڑھ رہے ہو. اس حوالے سے حفظ جو ہے جتنا بھی آپ کر سکیں، اور بہت سے لوگ ہیں ایسے بھی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ کر دیا انہوں نے، اور وہ حفظ ان کا قائم رہا پھر مرتے دم تک. لیکن عام طور پر بچپن کا کیا ہوا حفظ جو ہے، اللہ یہ کہ پھر وہ ان کا مسئلہ ہی جو ہے وہ کہیں پر امام ہو جائے، خطیب ہو جائے، یا کوئی تصنیف و تالیف جو ہے مذہبی اس کے اندر ہو، تب تو وہ برقرار رہے گا، کیونکہ ممارست رہتی ہے، ورنہ نہیں رہے گا. اب آئیے تیسری بات، اس کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اس کے 2 مرحلے ہیں. ایک ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تذکر یہ ہے کہ قرآن مجید سے اس کا جو لب لباب ہے، اس کا جو اصل ہدایت ہے، اصل سبق ہے، وہ حاصل کر لیا جائے. اس کے اعتبار سے قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب. سورہ قمر میں یہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے. یہ جو موضوع ہے قرآن مجید کا کہ اس سے اس کی اصل ہدایت حاصل کر لی جائے، وہ بہت آسان ہے. اس کی آسانی کا ایک سبب تو یہ ہے کہ بڑی سلیس زبان میں، اصطلاحات جو ہے فلسفیانہ نہیں ہے، استدلال جو ہے وہ منطقی نہیں ہے، نیچرل. آپ دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو، یہ اللہ کی آیات ہیں. منطقی ذریعے سے اللہ کا وجود کو ثابت قرآن نہیں کرتا، بلکہ ان طبعی اور فطری جو چاروں طرف پھیلی ہوئی آیات یا آفاقیہ آیات یا انفسیہ ہیں، ان کے حوالے سے ایمان کی دعوت دیتا ہے اللہ کو ماننے کی. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی وجہ سے قرآن آسان ہے. پھر زبان بہت آسان ہے. اگر آپ نے کبھی عربی کا ایم اے کرنے کی کوشش کی ہو یا وہ فاضل عربی، تو پتہ چلے گا کہ ایسی مشکل کتابیں ہیں. یہ معلقہ، 7 معلقہ بڑی دقیق، بڑی مشکل، مقامات حریری بڑی مشکل، قرآن مجید بہت آسان، سلیس. نمبر 3 بات اگر میں جو چاہتا ہوں آپ کے سمجھنے کی، بہت اہم ہے. دیکھیے قرآن ہدایت نامہ تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، اور ابد الآباد تک کے لیے، جو بھی انسان آئیں گے سب کے لیے. اب وہ جو قوم تھی جو پہلی مخاطب تھی قرآن کی، وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں تھے، امی قوم تھی، ان پڑھ قوم.
گنتی کے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے. خود جن پر قرآن نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے اس معنی میں جو دنیاوی پڑھائی لکھائی ہوتی نہیں تھی. اب ظاہر بات ہے قرآن کو ان کی سطح پر بھی بات کرنی تھی. اگر ہائر فلسافیکل لیول پر ڈسکورس ہو رہا ہوتا تو ان کے ذہنوں سے تو اوپر گزر جاتا. انہیں کیا پتہ چلتا کیا کہا جا رہا ہے. ارسطو کی کتاب کیا سمجھتے ہو؟ وہ اگر افلاطون کے مقامات کیسے سمجھتے، مقالات کیسے سمجھتے، سقراط کی بات کیسے سمجھ میں آتی؟ تو ان کے لیے قرآن نے اپنا لیول نیچا رکھا ہے. عام فہم جس کو ایک بدو بھی سمجھ لے، ان پڑھ بدو بھی سمجھ لے. لیکن اسی قرآن میں ہدایت ہے آخری دور کے لیے بھی، بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے. یہی قرآن ہے نا جس کو پڑھ کر اقبال نے کہا مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالنے کے بعد یہاں کا سارا فلسفہ پڑھا مشرق کا، پھر مغرب کا پڑھا جا کر، اور اس کے بعد کہا نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اگر انہیں تسکین حاصل ہوئی تو قرآن سے حاصل ہوئی. دنیا کا کوئی فلسفہ انہیں مطمئن نہیں کر سکا. یہ بات نوٹ کر لیجئے، بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن، اور ایک عامی شخص، ایک عام آدمی، ایک بدو ان پڑھ، اس کے لیے بھی قرآن مجید. یہ دو انتہائی متضاد ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے قرآن. لہذا اس کے دو پہلو ہیں. اس کی مثال بڑی عمدہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سمندر میں کوئی آئل ٹینکر جا رہا تھا اور وہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، کہیں ٹکرا گیا کسی چٹان سے، آئل بہہ گیا، کیا کرے گا؟ وہ سطح سمندر پر رہے گا، نیچے تو نہیں جائے گا. ایک لیئر بن جائے گی سمندر کے اوپر، یہ لیئر، لیکن سمندر اس کے نیچے ہے، 6 میل نیچے ہے یا 7 میل ڈونگائی ہے، لیکن اوپر جو ہے یہ وہ تیل جو ہے اس کی سطح ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اوپر کی سطح ہے، اس کا بنیادی پیغام اس کے اندر موجود ہے. اس بنیادی سطح کو سمجھنے کے لیے جو اوپر کی سطح ہے بہت آسان کام ہے. ہاں اس کے علم کی گہرائیوں میں اگر اتریں گے، اگر ہر نئے دور کی ضروریات پوری کرنی ہے، ہر دور کے نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، ہر دور کے فلسفوں کے حوالے سے بات کرنی ہے، ہر دور کے غلط نظریات کا ابطال کرنا ہے، تو پھر وہ سطحی علم آپ کو کام نہیں دے گا. پھر ہوگا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اب وہ سطح پر نہیں، قرآن کی گہرائیوں میں اترنا ہوگا. میں معافی کا خاص کار ہوں، اصل میں کل 2 تقریریں ہو گئی اور میرا گلا اس کی وجہ سے متاثر ہے. بہرحال تو قرآن مجید کا ایک پہلو ہے سطح پر، ایک پہلو ہے گہرائی میں، جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں. اس گہرائی میں اترنے کے لیے پوری زندگی کھپانی پڑے گی. عربی زبان کی گہری جو ہے مہارت، عربی گرامر کے اوپر پورا کنٹرول، عرب کا سابقہ ادب جو ہے جاہلی، اس کا بھی علم. پھر نمبر 2 آج کے مسائل کا علم. آج کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے نا. اگر آج آپ نے اکنامکس کو نہیں سمجھا ہے تو آپ کو کیا پتا کیا مسائل ہیں. بینکنگ کو نہیں جانتے تو آپ کو کیا پتا بینکنگ کے مسائل کیا ہیں. فائنینسنگ کا معاملہ آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو کیا پتا فائنینس کے پرابلمز کیا ہیں. آج جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھیں گے تو کیسے معلوم ہوگا. یہ ساری چیزیں جدید علوم پڑھے بغیر ممکن نہیں. اور ان کو پڑھ کر ایک طرف پھر دوسری طرف قرآن کی گہرائیوں میں غوطہ زنی، یہ 2 کام بیک وقت آسان نہیں ہے. یہ پوری زندگی کا ڈیڈیکیشن ہو سکتا ہے، اور اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ امام راضی کی طرح کے 30 جلدوں میں تفسیر لکھ کر اور پھر بھی بہت سے مقامات پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے حیران ہو ہکا بکا ہو. اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق مہیب. جان لو یہ مقام جو ہے، یہ سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب یہ فلسفہ وجود سے بحث کرتی ہے.
وہ فلسفہ وجود جس کے دو نام آپ کے ہاں بہت مشہور ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ اس کی بحث ہے، یہ عام آدمی کے سمجھنے کی بحث نہیں ہے۔ تو علم ان ھذا المقام مقام مہیب غامض عمیق، یہ مقام جو ہے بہت بہت خوفناک ہے، اوفل، بہت گہرا ہے اور بہت ہی مشکل ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی اس کو ساری عمر کھپا کر بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکے امام راضی کہ میں نے پورا قرآن جیسے سمجھنے کا حق سمجھ لیا۔ تو تدبر قرآن جو ہے، اس کا نام ہے تدبر قرآن۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ایک ہے تذکر قرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کر لینا، قرآن کا اصل میسج دے لینا، اصل مکھن نکال لینا جو عملی زندگی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ناگزیر ہے، وہ ہے تذکر بالقرآن۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا کہ 4 مرتبہ ایک صورت میں اللہ نے چیلنجنگ انداز اختیار کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے تذکر حاصل کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے؟ لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عربی زبان کا اتنا علم لازم ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو جائے۔ دس از انیویٹیبل، اس کے بغیر قرآن کا پڑھنا ہے ہی نہیں۔ یہ ضرور ہے آپ نے ناظرہ پڑھ لیا، قرآن سمجھا نہیں ہے تو چلیے ثواب تو کچھ مل جائے گا، آپ نے وقت لگایا ہے کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو دے دے گا۔ لیکن ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے جب کتابچہ لکھا تھا یہی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تو سن 70 کے رمضان مبارک میں نے پیش کیا تھا ان کی خدمت میں کہ ذرا دیکھ لیے، وہ وہاں آ گئے تھے، میں تو پورا مہینہ رہا تھا وہاں، وہ آئے تھے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے، میں نے وہ کتابچہ دیا کہ یہ میں بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، مجھے بتائیے کوئی غلطی اس میں ہے۔ تو انہوں نے اس پورا کتابچے کو پڑھ کر ایک جگہ اصلاح کی، اور اصلاح دیکھیے کیا خوب کی۔ میں نے اس میں لکھ دیا تھا جو شخص اگر کوئی ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے اور سیکھ بھی نہیں سکتا، وہ اگر رواں پڑھ جائے بہت بڑا ثواب، اٹک اٹک کر پڑھے تو دوہرا ثواب، اور یوں بھی نہیں پڑھ سکتا، انگلی رکھ کر پھیرتا رہے، روتا رہے اللہ میں کیا کروں، میں سمجھ نہیں سکتا، تو ثواب ہے۔ لیکن جس نے ایم ایس سی کیا ہو، ایم بی بی ایس کیا ہو، بی ایس سی کیا ہو، انجینئرنگ پڑھی ہو، کمپیوٹر پڑھ، وہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو مجرم ہے، وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا اس کا کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا یوں کرو کہ اس کے پڑھنے کے ثواب سے اس کے نہ سمجھنے کی سزا بڑھ جائے گی۔ پڑھنے کا ثواب تو ہوگا لیکن سمجھ کیوں نہیں رہے آپ؟ کیا آپ کو رکاوٹ ہے؟ آپ نے انگریزی سیکھی اتنی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ اللہ کا کلام پڑھ لیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تم اسے اللہ کا کلام سمجھتے ہی نہیں ہو، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ صرف لپ سروس ہے۔ اگر اسے سمجھتے کہ اللہ کا کلام ہے تو کیسے ممکن ہے؟ خاص طور پر ہماری اردو زبان کتنے الفاظ عربی کے ہیں، عربی لفظ عربی کا ہے، لفظ الفاظ عربی ہے، کوئی ایک جو ہے جملہ ہم نہیں بول سکتے جس میں کہ عربی نہ ہو، جملہ عربی کا لفظ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے کتنا آسان، پھر ہم نے نہیں پڑھا تو ظاہر بات ہے کوئی عذر نہیں ہے۔ واٹ از دی اپالوجی؟ کوئی اپالوجی نہیں۔ تو انہوں نے تصحیح کی کہ یوں لکھ دیجیے آپ کہ جو لوگ سمجھ سکتے ہوں اور نہ سمجھے اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کے تلاوت کا ثواب جو ہے اس سے بڑھ جائے گا نہ سمجھنے کے جرم کی سزا۔ تو میرا مفہوم جو تھا اور بھی واضح ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ناظرہ پڑھنے کا ثواب تو ہوگا، لیکن یہ کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہوں اور وہ نہ سمجھے تو وہ مجرم ہے، وہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان اتنی ذلیل سیکھی جائے کہ وہ براہ راست آپ کے دل پر اترے۔ دیکھیے آپ انالیسس کر لیجیے، جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ترجمہ پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو کیا ہوتی ہے کہ آپ گویا کہ مترجم کی آنکھوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں،
وہ ترجم نے یہ کہا اس کے یہ معنی ہے. یہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، یہ کبھی بھی آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ویسے بھی ترجمہ جو ہے کنٹینٹ کوئی معنی دے دے گا، لیکن اس کی تاثیر جو ہے وہ ترجمے میں آتی نہیں. غالب کا کوئی شعر پڑھیے اور وجد میں آ جائے اور انگریزی ترجمہ کر دیجئے، کچھ بھی نہیں. کیوں ہے؟ یہ زبان، ہر زبان کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور قرآن مجید کی تاثیر جو ہے، اور قرآن کا جو کہا گیا کہ معجزہ حضور کا سب سے بڑا قرآن ہے، وہ اس کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے، کیونکہ عربوں کو بڑا ذوق تھا اپنی خطابت پر اور اپنی شاعری پر. وہ سمجھتے تھے زبان تو ہمارے پاس ہے، باقی وہ ایرانیوں کو عجمی کہتے تھے، گونگے ہیں، انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا. تو ان کے بڑے بڑے خطبات تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، اور ان لوگوں نے پھر سر جھکا دیے ہے قرآن کی فصاحت کے سامنے. تو قرآن مجید کا وہ علم جو ہے، اس سے اخذ کر لینا، سرسری طور پر اس کے پیغام کو سمجھ لینا، تذکر بالقرآن، اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ کم سے کم اتنی عربی آپ سیکھیں کہ آپ براہ راست قرآن کو پڑھتے جائیں اور قرآن آپ کے دل پر اترے. جیسے کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان سے کہا تھا. شیخ نور محمد صوفی منش آدمی تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن مثنوی مولوی مولانا رومی اس سے بڑی دلچسپی تھی انہیں. وہ دیکھتے تھے، آئے مسجد سے تو بیٹا اقبال جو ہے بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. پوچھا ان سے، اقبال تم قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب بچہ کیا جواب دیتا؟ اچھا ہم بتائیں گے تمہیں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، کبھی بتائیں گے. چند دن کے بعد کہا آؤ اقبال ہم بتائیں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے. اب اس کا جواب کیا تھا؟ شیخ نور محمد نے کیا بتایا؟ قرآن کو ایسے پڑھو گویا کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم ہو مخاطب. اور اسی کو اقبال نے بعد میں ایک شعر کے اندر بیان کر دیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تفسیروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آپ کے دل پر نازل نہ ہو. یہ محمد الرسول اللہ کے دل پر نازل ہوا تھا. نزل بہ روح الامین علی قلبک، اے محمد اس قرآن کو اتارا ہے روح الامین نے آپ کے قلب پر. یہ براہ راست قلب محمدی پر نازل ہوا. اور آپ کو بھی اگر پڑھتے ہوئے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے تو گویا کہ قرآن مجید سے صحیح معنی میں آپ مستفید نہیں ہو رہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا، یہ ہے تذکر کا مرحلہ جو آسان ہے. تدبر میں تو ظاہر بات ہے کہ پوری زندگی کھپانی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ ہے حضور کی حدیث ہے، اس کی تشویق اور ترغیب. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں. اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اپنی زندگیاں کھپاؤ. آپ کو معلوم ہے ہر نوجوان دیکھتا ہے، چاہتا ہے اچھا کیریئر، اعلیٰ کیریئر، لیکن اعلیٰ ترین کیریئر یہ ہے محمد الرسول اللہ کے مقول. اگر ہمارا یقین ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم واقعی انہیں اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو انہوں نے تو خبر یہ دی ہے کہ بہترین کیریئر، سب سے زیادہ جو ہے مفید کیریئر، وہ تو قرآن پڑھو اور پڑھاؤ. پڑھنے پڑھانے میں صرف یہ نہ سمجھیے کہ ناظرہ ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے میں آپ کا اس کا مفہوم بھی بیان کرنا ہے، اس کی دعوت بھی پیش کرنی ہے، اس کا فلسفہ بھی پڑھانا ہے، اس کی حکمت بھی پڑھانی ہے. اس لیے کہ جو لوگ آپ کا انٹیلیجنسیا ہے، جو اونچا طبقہ ہے، جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، وہ وعظ سے متاثر نہیں ہوتی. اس سے دلیل کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، عقلی استدلال کی ضرورت ہے. اور وہ قرآن میں ہے، لیکن کھوج کر نکالنا پڑے گا. سطح پر نہیں ہے، سطح پر وہ ایسنس ہے، وہ لب لباب ہے، وہ آسان سبق ہے، سطح پر وہ ہے تاکہ ایک بدو بھی جو ہے سمجھتا چلا جائے. لیکن یہ کہ اس کی گہرائیوں کے اندر جو کہا مولانا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک ایسے ہیروں کی کان کے مانند ہے
کہ اس کے ہیرے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، کھودتے جاؤ نکالتے جاؤ. اس لیے یہ فرمایا کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. لا تنقضی عجائب ہو. یہ قرآن مجید پر غور و فکر ہوتا رہے گا. اور ایک بڑی پیاری بات میں کہا کرتا ہوں، ہر دور کا قرآن نیا ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں سورہ رحمان میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، وہ ہر دن نئی شان ہوتی ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی نئی شان ہوتی ہے. قرآن کی بھی نئی شان ہے ہر دور میں. کیوں؟ انسانی علم کا دائرہ جیسے جیسے پھیل رہا ہے، علوم انسانیہ، علوم جو ہے سائنٹیفک نالج، وہ جس طرح پھیل رہا ہے تو گویا کہ اتنا ہی بڑا برتن ہے جس میں اب قرآن مجید کے حقائق کو آپ لے آئیں اڑے لیں گے. پہلے برتن چھوٹا سا تھا، آپ کے علوم جو ہے سائنٹیفک بڑے ہی محدود تھے، لہذا اسی کی حد تک قرآن مجید اپنے آپ کو ریویل کر سکتا تھا. ایک ہے قرآن کی ہدایت، وہ میں نے پھر کہوں گا وہ تو سدا پر ہے، لیکن اس کی حکمتیں، اس کے غوامض، اس کی عمیق مضامین، ان لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں تو ہر دور میں ایک نیا جو ہے بن چکا ہے، جو تھانہ بانا بن چکا ہے. جو انسانی علم کا طبیعیات کہاں پہنچی ہے، کیمسٹری کہاں پہنچی ہے، کاسمولوجی کہاں پہنچی ہے، بایولوجی کہاں پہنچی ہے. تو ظاہر بات ہے اس وقت قرآن مجید سے کچھ اور معانی نکل کر آئیں گے. اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی آیات انہیں دکھاتے رہیں گے، آسمانوں میں زمین میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ قرآن حق ہے. جیسے جیسے سائنس آگے بڑھ رہی ہے قرآن کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے کہ یہ حقائق وہ ہیں جو قرآن مجید نے 1400 برس پہلے واضح کر دیے تھے. کیتھل مور کینیڈا کا پروفیسر ہے ایمبریولوجی کا، اور اس کی جو کتاب ہے ایمبریولوجی پر، وہ ٹیکسٹ بک کے طور پر استعمال ہوتی ہے دنیا بھر میں. اور اس نے کہا ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں کہ یہ جو ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کی سٹیجز بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. میں کہتا حیران ہوں، جس زمانے میں نہ ڈسیکشن تھی اور نہ کوئی مائکروسکوپ تھی، اس قدر صحیح جو ہے اس کی تشریح جو کی ہے قرآن مجید نے، تو حیرت ہوتی ہے ہاؤ کم، کیسے ہو گیا. جیسے ڈاکٹر مورس بوکائی نے کتاب لکھی، یہ آپ کے علم میں ہوگی، کتاب بہت مشہور ہے. یہ فرینچ سرجن تھے اور ان کے پاس شاہ فیصل شہید گئے تھے علاج کے لیے. وہاں انہوں نے شاہ فیصل نے انہیں قرآن مجید پیش کیا. انہوں نے کہا میں کیسے سمجھوں گا، میں تو بھی نہیں جانتا. شاہ فیصل نے ایک استاد منگا کے عرب سے وہاں ان کو بٹھا دیا، آپ سیکھیے عربی سیکھی، پھر پڑھا قرآن، پھر کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس. اور اس نے ثابت کیا کہ بائبل چاہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے چاہے نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اس میں بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو سائنس نے غلط ثابت کر دی، لیکن قرآن میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں ہے جسے سائنس کی ڈیولپمنٹ نے غلط ثابت کیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں خاص طور پر اس کی تعبیر کی گئی، وہ تعبیر جو ہے اس دور کے سائنسی حوالوں کے حوالے سے تھی تو وہ نہ ہو اپڈیٹ، لیکن قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ تو آج بھی اسی طریقے سے روشن ہیں. اب میں سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک دور تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین ساکن ہے، سورج چلتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے چلتا ہوا مشرق سے آیا پھر مغرب چلا گیا، یہی آبزرویشن ہو سکتی تھی. زمین ساکن، سورج چل رہا ہے. پھر ایک دور آیا نہیں، سورج ساکن ہے، زمین چل رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک دور آیا ہر شے چل رہی ہے، سورج بھی چل رہا ہے، وہ بھی اسٹیشنری نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا قرآن مجید کی آیت کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر شے چل رہی ہے، ہر شے. یہ اتنا یوں سمجھیے کہ ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے اس قدر ہر چیز کو لے لینے والا ہے اور انکلوسیو. کل یجری، ہر چیز چل رہی ہے. یہ سورج بھی چل رہا ہے، اس کی ایک محوری گردش بھی ہے اور ایک لمبی گردش بھی ہے. کسی بہت بڑے ستارے کے گرد گھوم رہا ہے اپنی پوری خاندان کو لے کر، اپنے سارے سیاروں کو لے کر. تو ہوتے ہوتے اس سائنس نے قرآن مجید کے حقائق کو واضح کیا.
یہ میں نے کہا ہے سمجھنے کے مراحل. پہلا مرحلہ جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جو بھی ذرا سی بھی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل ان پڑھ ہو، کچھ نہ پڑھا ہو، دیہاتی ہو، اب پڑھ بھی نہ سکتا ہو، عمر بھی گزر گئی ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایکسکیوزیبل ہوں گے. لیکن باقی سب لوگوں کا پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. کیوں نہیں تم نے پڑھی عربی؟ کیوں نہیں سمجھا میرے کلام کو؟ کیوں نہیں پڑھا اسے؟ اور کیوں نے براہ راست اس پر غور کیا؟ اس کے لیے تذکر بالقرآن تو ہر شخص کے لیے لازم ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ چیلنج اسی لیے دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا یار نصیحت کے لیے. تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ اب تدبر کا میں بتا چکا ہوں، اس کے لیے تو اس میں سے کھود کھود کر نکالنے ہیں. فلسفے کے موتی نکلیں گے، حکمت کے موتی نکلیں گے، آپ کے نئے پیدا ہونے والے مسائل کے وہیں سے حل برآمد ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر محنت، اس پر محنت لگتی ہے زیادہ. وہ لائف لانگ ایک جو ہے کام ہے، وہ جز وقتی کام نہیں ہے. اب آئیے نمبر 4، قرآن پر عمل کرنا. عمل کے ضمن میں 2 اصطلاحات سے میں آپ کو واقف کرانا چاہتا ہوں. ایک ہے حکم بالقرآن، ہر شے کا فیصلہ قرآن سے کرو. یہ ہے اصل تمہارے پاس کسوٹی حق و باطل کی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو قرآن اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. اس سے زیادہ کلیئر آپ کو کوئی اسٹیٹمنٹ چاہیے؟ لیکن قرآن مجید نے 2 مرتبہ پھر دہرایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے. اور ظالم کا لفظ قرآن مجید میں مشرک کے لیے آتا ہے. 3 مرتبہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہے، فجار ہے، باغی ہے، ناہنجار ہے. تو ایک پہلا بات ہے حکم بالقرآن. جو معاملہ ہو، آپ کی ذاتی مسئلہ ہو، اس میں بھی سوچئے قرآن کا حکم کیا ہے. گھریلو مسائل ہو، سوچئے قرآن کا حکم کیا ہے. آپ کے سیاسی مسائل ہو، قرآن کیا کہتا ہے. معاشی مسائل ہو، قرآن کیا کہتا ہے. جو بھی مسائل ہو، حکم بالقرآن، فیصلہ قرآن کے ذریعے سے. یہ قرآن مجید ہے جو قول فیصل بن کر نازل ہوا. انہ لقول فصل وما هو بالہزل. یہ قول فیصل ہے. یہ تو ایک معاملہ ہوا. میں خصومات میں کوئی ذاتی پرابلم کے فیصلہ کرنا. ایک ہے پورا نظام اس کے اوپر استوار کرنا، وہ ہے اقامت، جس کو کہتے ہیں قائم کرنا. کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ اہل کتاب انجیل اور تورات کو نافذ کرتے، قائم کرتے، اقاموا التوراۃ والانجیل، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو ان پر برکتیں نازل ہوتی، ان کے قدموں کے نیچے سے بھی برکتیں نکلتی، زمین اپنی روئیدگی نکال کر پھینک دیتی ان کے لیے، اور آسمان پر سے بھی بارش ہوتی برکتوں کی. یہ تو ان کے بارے میں کہا. اور پھر کہا قرآن مجید نے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے کتاب والو، دعوے دارو، ہم انجیل والے ہیں، ہم تورات والے ہیں، ہم موسیٰ والے ہیں، ہم عیسیٰ والے ہیں. یہ سارے دعوے تمہارے زیرو ہیں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہیں کرتے، جب تک کہ تم انجیل کو نافذ نہیں کرتے، جب تک کہ جو کچھ بھی اور اللہ نے نازل کیا. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کو صرف تورات نہیں دی گئی، اور بھی بہت سے صحیفے دیے گئے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کتنے صحیفے ہیں. جو بھی کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اگر نافذ نہیں کرتے تو لستم علی شیء، تمہارا کوئی مقام ہی نہیں، ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں. اور فرمایا گیا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اب ذرا یہ تو خوشتنا باشد حدیث دیگرہ، گفت آیت در حدیث دیگرہ. خوشتنا باشد حدیث سر دل برا، گفت آیت در حدیث دیگرہ. اب آپ سوچئے اہل کتاب کے بارے میں تو یہ بات آپ نے ٹھنڈے طور پر سمجھ لی نا.
تورات کو نازل نہیں کرتے تو کوئی حیثیت ان کی اللہ کی نگاہ میں نہیں، انجیل کو نافذ نہیں کرتے تو کوئی حیثیت۔ اب آپ سوچیں اگر تم قرآن کو نازل نہیں، where do you stand؟ یا اہل القرآن، اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لفظ بدلا ہے میں نے، کتاب کی جگہ قرآن رکھی، ہمارے پاس بھی تو کتاب ہے نا اللہ کی قرآن۔ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، جب تک قرآن کو نافذ نہیں کرتے، قائم نہیں کرتے نظام کو، اور جو بھی کچھ نازل کیا گیا قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی نازل ہوئی ہے، وہ حدیث جو ہے وہ وحی خفی ہے، حضور کو جو وحی خفی آتی ہے وہ بھی وحی کے حکم میں ہے، لہذا وہ بھی ہے، سنت بھی ہے، یہ سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ وحی جلی ہے، وہ وحی خفی ہے۔ تو اگر تم قرآن نافذ نہیں کرتے، لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، یہ ہے فیصلہ قرآن کا۔ اور حدیث میں سادہ ترین حدیث سے سنا دیتا ہوں کہ لا یؤمن بالقرآن، کوئی شخص جو ہے اس کا ایمان پر، قرآن پر ایمان نہیں ہے، من جس نے اپنے لیے حلال کر لیا قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو، ایک شے حرام ہے اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کا پھر قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ من احل محارمہ، جو حلال کر دے اس کی حرام کردہ چیزوں کو، اس کا پھر قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے عمل بالقرآن۔ انفرادی معاملات میں بھی دیکھیے حکم بالقرآن، آپ جو عمل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی رائے پہلے قائم کرتے ہیں، کیا قدم اٹھاؤں، اس رائے کے پیچھے ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، مصلحت کس میں ہے، مفاد کس میں ہے، نتیجہ کس سے نکل سکتا ہے، یہ سب بھی قرآن سے لو۔ حکم بالقرآن انفرادی اور چھوٹے معاملات کے لیے، اور اقامت قرآن پورے قرآن کے نظام کو قائم کر دینا، اور یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ جب آپ قرآن پر عمل کرنے کی بات آئے گی۔ اور یہ کیوں نہیں ہو رہا ہمارے ہاں، سمجھ لیجیے، اس لیے نہیں ہو رہا جو میں نے جٹ کی بات پہلے کہی تھی، ہمارا یقین ہی نہیں ہے قرآن پر۔ اٹس اونلی اے ریشیل کریڈ، یہ ہمارا ایک جو ہے قومی عقیدہ ہے، وراثتی عقیدہ ہے۔ We have listened some words from our parents، اللہ، رسول، جنت، دوزخ، جہنم، فرشتے، یہ الفاظ سن لیے ہم نے، ان کی حقیقت، ان پر یقین، ان کی کنوکشن کہاں ہے؟ قرآن اللہ کے کلام ہے، ٹھیک ہے بھائی، زمین پر گر گیا ہے تو اس کو اتنا ہی گندم توڑ کر اس کے صدقہ کر دو، قرآن کو بہت اعلیٰ جزدان کے اندر، بہت عمدہ جزدان بناؤ، اس میں رکھو اور بڑا اونچا رکھو تاکہ کسی کا ہاتھ پہنچے ہی نہ کہ اتار کر پڑھ لے، یہ قرآن کا حال ہے۔ ہاں 1000-2000 والا قرآن لے کر خرید کر آؤ تاکہ بیٹی کو جب رخصت کرو تو اس کو وہ قرآن دو جہیز کے اندر، یا جب اس کو بہو کے حیثیت سے گھر میں داخل کرو تو اس کا سایہ کرو اس قرآن کا، مر رہا ہو تو اسے سورہ یاسین سناؤ، بایا تشترا کار جنی نیست کہ از یاسین او آساب امیدی، اقبال کہتا ہے تمہیں اس قرآن مجید کی آیات سے اس کے سوا کوئی سروکار رہا ہی نہیں کہ اس کے ذریعے سے جان آسانی سے نکل جائے، آسانی سے، تاکہ سورہ یاسین پڑھو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے۔ بایا تشترا کار جنی نیست کہ از یاسین او آساب امیدی، تم نے اس کا بنا لیا، اس کو بس جہیز میں دینے والا ایک آئٹم بنا لیا ہے، اس کے سائے تلے جو ہے بہو کو گھر میں داخل کرنا ہے۔ اللہ اللہ خیر، باقی تبرکن گھر کے اندر رہے، اونچی جگہ پر رہے، تو قرآن مجید پر یقین اگر ہوگا تو اس کو آپ پڑھیں گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، سمجھیں گے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، عمل کریں گے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اب آئیے آخری، کسی کو دوسروں کو پہنچانا، اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ بہت سے ہیں۔ سب سے بڑا لفظ ہے تبلیغ، اس کے ساتھ ہے تبیین، تبلیغ، تبیین، یہ کیا ہے؟ تبلیغ کسی کو کچھ پہنچانا، یو ریچ آؤٹ ٹو سم ون ٹو کنوے ہم سم میسج، یہ تبلیغ ہے۔ دعوت ہے کسی کو کھینچ کر لے آنا، دعوت اللہ، اپنے بھائی کو جو کہیں گمراہ ہے، کسی اور طرف بھٹک رہا ہے، اسے کھینچ کر اللہ کے راستے پر لے آؤ، یہ دعوت ہے۔
اور اس غافل تک اللہ کا پیغام پہنچا دو، یہ تبلیغ ہے۔ اچھا، تبلیغ کا بھی ایک درجہ تو یہ ہے کہ آپ نے پہنچا دیا اور بس آپ نے سمجھا کہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک یہ کہ نہیں، اس کو کھول کھول کر سمجھایا، تبیین کی، اس کی وضاحت کی، اس کو اس کے ذہن میں اتارا، اس کے مفاہیم کو جو ہے اس کے سامنے واضح کیا، یہ تبیین ہے۔ اب تبلیغ کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلا فریضہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ پر قرآن نازل ہوا، اے نبی پہنچا دو قرآن۔ اور ایک جگہ بڑے تیکھے انداز میں کہا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول پہنچا دو جو کچھ کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی تو یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ یہ بات جو ہے ذرا میں سمجھا دوں آپ کو غور سے، ایک مثال سے۔ فرض کیجئے آپ نے اپنے کسی عزیز کو، بھائی کو ایک پیغام بھیجا کہ بھائی یہ کل شام تک یہ کام میرا ضرور کر دینا، ضرور کر دینا، ضرور کر دینا، ورنہ میرا نقصان ہو جائے گا بہت بڑا۔ وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولا ہو کر گئے۔ بھلے آدمی میں نے آپ کو پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام کرنا تھا نہیں کیا۔ اگر وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ کوئی شکایت رہے گی؟ ہاں، شکایت اب ہوگی، رخ بدل جائے گا، اس پیغام رساں پر غصہ آئے گا، تمہیں میں نے یہ کام سونپا تھا تم نے نہیں کیا، میرے نقصان کی ذمہ دار تم ہو۔ یہ ٹرائنگل ذہن میں رکھیے۔ اللہ نے پیغام بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہنچاؤ انسانوں کو، اگر پہنچا دیں تو خود فارغ ہو گئے۔ اب لوگ جو ہے خود رسپانسبل ہیں، خود اکاؤنٹیبل ہیں۔ اگر پہنچانے میں غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پہلے خود پکڑے جائیں گے رسول۔ سورہ اعراف کے شروع میں فرمایا آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن تک رسولوں کو بھیجا، اور پوچھیں گے ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا، تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں؟ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا۔ پھر کہیں گے اچھا اب تم بولو کیا بولتے ہو۔ اور اس کی مثال بھی موجود ہے۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی دعوت کے جو خاص فیچرز تھے ان کو دوہرا دوہرا کر خوب ذہنوں میں اتارا، اور پھر ایک سوال کیا، الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور جواب ملا، پورے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور چونکہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، تو وقفے وقفے سے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ حضور ایک جملہ بولتے تھے داہنی طرف، پھر وہاں سے دوسرا آدمی اس کو پکڑتا تھا، بولتا تھا، پھر اس سے آگے، پھر آپ سیدھا رخ کرتے تھے، پھر اسی طریقے سے 3 مرتبہ، پھر ادھر 3 مرتبہ، ایک ایک لفظ 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے سوال کیا، الا هل بلغت، 1.25 لاکھ کے مجمع کا جواب تھا، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ یہ قرآن آپ کے پاس امانت تھا، ہمارے لیے تھا، یہ آپ کے پاس تو امانت کے طور پر آیا تھا، اور یہ کہ آپ نے ہمارا امت کا حق خیر خواہی ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے اندھیارے جو ہیں ان کے پردے چاک کر دیے۔ 3 دفعہ سوال کر کے پھر آپ نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ جو بوجھ میرے کندھوں پر آیا تھا، یہ سائی آف ریلیف اسے میں کہا کرتا ہوں، آج میرے کاندھے سے اتر گیا، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا۔ اب آپ نے فرمایا دیکھو مسلمانوں، جو میں نے تمہیں پہنچایا تمہارا فرض ہے پہنچانا پوری دنیا کو۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے، جو یہاں نہیں ہے وہ بھی لوگ آ گئے اس میں جو اس وقت دنیا میں تھے اور عرب میں نہیں تھے، اور وہ بھی آ گئے جو کہ آخر قیامت تک آنے والے ہیں، ان کو قرآن پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ وَالَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ وراثت یہی تو قرآن ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پہنچانا، اس کا عام کرنا، اس کا سمجھانا، اس کا بیان کرنا، تبیین،
یہ امت مسلمہ کا فرض ہے۔ اور یہ جان لیجئے امت بحیثیت مجموعی مکلف ہے ایک ایک فرد بشر تک پہنچانے پر، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر قوم میں ان کی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع نہ ہو اور اس کی تشریح شائع ہو، ہر زبان میں۔ یہ کم سے کم مرحلہ ہے اس کا۔ لیکن ظاہر بات ہے اس وقت تو امت خود جو ہے قرآن سے دور ہے، امت کو خود پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے۔ امت کی ظاہر بات ہے کہ ایک غالب اکثریت جو ہے وہ تو امیین پر مشتمل ہے، جو عربی جانتے ہی نہیں، تو انہیں قرآن کا کیا پتہ ہے۔ تو اس حوالے سے پہلا کام تو اب یہ ہے کہ امت کو قرآن پہنچایا جائے تاکہ پھر وہ اثر نو قبر کسے اور اس کے عمومیت کا آپ اندازہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، دیکھو پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت، میرا کوئی امتی جو ہے اس سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک آیت بھی اگر آپ نے سمجھ لی ہے اسے آپ کرو، پھیلاؤ۔ لیکن ویسے تو ترغیب ہے قرآن پورا سمجھو، قرآن پورا پڑھو، اس پورے قرآن کو پہنچاؤ، کل کا قرآن جو اس کی تبلیغ کرو۔ یہ تبلیغ ذمے ہے ویسے تو بحیثیت مجموعی امت کے، لیکن امت کس کا نام ہے؟ کلیکشن آف انڈیویجولس۔ اگر انڈیویجول نہیں کریں گے تو امت کون سی کس بلا کا نام ہے پھر؟ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو کرنا ہے، اس کے لیے زندگی وقف کرنی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اس اصول کو مانتے ہوئے اور یہ مانتے ہوئے کہ بہترین کیریئر یہی ہے، اپنی زندگی کا کیریئر اس کو بنانا ہے۔ تو یہ ہے میرے نزدیک قرآن مجید کے 5 حقوق۔ مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، یعنی ایمان، اور خاص طور پر ایمان باللسان نہیں، ایمان بالقلب۔ پڑھو، نازلہ بھی پڑھو، ترتیل سے پڑھو، تجوید سے پڑھو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ رات کو تہجد میں پڑھ سکو۔ سمجھنا تفکر بالقرآن جو بہت آسان ہے، لیکن اتنی عربی ضرور سیکھنی ہوگی کہ آپ پڑھیں اور براہ راست آپ کے دل پر اس کا مفہوم آ جائے۔ یہ نہ ہو ترجمہ پڑھنا، پھر ترجمے میں لکھا ہوا نمبر 10 وہاں حاشیے میں دیکھا نمبر 10 کہاں ہے، وہ ساری کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ تسلسل سے جو ایک طبیعت کی تاثیر چل رہی ہوتی ہے مضمون کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر عمل کرو، انفرادی معاملات میں بھی جو بھی فیصلہ کرنا ہے قرآن کی روح سے کرو، اور اجتماعی طور پر بھی اقامت القرآن، قرآن کو قائم کرو، قرآن کا نظام برپا کرو۔ پھر اس کی تبلیغ ہے، انفرادی طور پر کمر کس لیجیے، اگرچہ یہ کام بحیثیت مجموعی پوری امت کا ہے، پوری امت گناہ گار ہوگی، اور قیامت کی عدالت میں نوع انسانی جو ہے ہمارے خلاف استغاثہ لا سکے گی کہ اللہ ان کے پاس تھا تیرا قرآن، انہوں نے پہنچایا ہی نہیں ہمیں، یہ ہمیں کیا پہنچاتے؟ یہ بدبخت انہوں نے خود اس قرآن کو اپنے ہاں قائم نہیں کیا۔ اصل مجرم یہ ہے، اس کو ان کو پکڑو، اور یہ بات ہوگی صحیح، اصل مجرم ہم شمار ہوں گے وہاں پہ، جیسے خزانے کا سانپ کہلاتا ہے نا روایتی طور پر۔ اب ظاہر بات ہے وہ اس خزانے سے خود تو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن کسی کو قریب نہیں آنے دے گا۔ وہ ہمارا حال ہے اس وقت قرآن کے اعتبار سے، نہ ہم نے اس پر خود عمل کرنا ہے، نہ کسی کو قریب آنے دینا ہے، اس لیے کہ لوگ تو ہمارے عمل کو دیکھ کر قرآن کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں نا۔ ایسے لوگ تو بہت کم ہوں گے، جیسے برنارڈ شاہ تھا، اس نے اس میں فرق کر دیا تھا۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں ہے، جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جو ہم آج دنیا میں پیش کر رہے ہیں۔ میں نے چونکہ شروع میں اس موضوع کا جو پس منظر تاریخی بیان کیا تھا تو ساتھ ہی میں عرض کر دوں، اب یہ سن 68 کی دو جمعوں کی میری تقریریں تھیں، پھر ان کو میں نے کتابی شکل میں شائع کیا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب سے اس کی تصدیق بھی لی سن 70 کے رمضان مبارک میں۔ پھر جو بتانا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اس قدر جو ہے پسند کی گئی۔ ایک صاحب جو عربی کے بہت بڑے اسکالر، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، انہوں نے از خود عربی میں ترجمہ کیا، از خود الباس الاسلامی لکھنؤ سے رسالہ نکلتا عربی کا شاعر بھی کرا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں۔ ایک صاحب پروفیسر ابراہیم ہیلی کالج آف کامرس کے پرنسپل، وہ لے کے آگے کہ میں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، ایک پیسہ کا سوال میرا نہیں، میری طرف سے۔ اس کے بعد انہوں نے ہی اس کی پرنٹنگ کروائی انگریزی کی، اور اس کی جو ہے پروف ریڈنگ وغیرہ سب کی۔ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف پرشین ڈاکٹر بشیر احمد فارسی میں ترجمہ کر کے لے آئے۔ تو اس کتاب کی قدر اب یہ نہ معلوم بنگلہ میں چھپ چکا ہے، ملیشیا میں چھپ چکا ہے، تامل ناڈو میں چھپ چکا ہے، ہندی میں چھپ چکا ہے، بے شمار، اس لیے کہ اس کو
اب اس کو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تو سمجھیے کہ 100واں حصہ ہو سکا ہے اس کتابچے میں جو کچھ ہے اس کے حوالے سے. اس کو پڑھوں، اس کو میں کچھ پرچے اس کے لے آیا ہوں، آپ حضرات کے پاس ہوں گے، وہ اس کے نسخے لے کر آیا ہوں لاہور سے. اسی لیے اب چاہے آپ میں سے کوئی مجھے کہہ دے یہ کتب فروش ہے، آپ جو چاہیں کہہ دیں. میرا ایک مشن ہے، مشن کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے میں کرتا ہوں. حالانکہ مجھے ان تصانیف سے، میرے آڈیو ویڈیو سے ایک پیسے کی آمدنی کا سوال نہیں ہے. دے آر آل فری. ہماری جو مطبوعات ہیں ان پر کوئی رائلٹی نہیں ہے. جو شخص چاہے شائع کرے، بیچے، مفت تقسیم کرے، وہ اس کا اختیار ہے. ہمارا کوئی حقوق جو ہے اس کے اوپر وہ محفوظ نہیں ہے. تو اس حوالے سے مجھے یہ بات کہنے میں آپ کی خیر خواہی بھی کہہ رہا ہوں. خدا کے لیے اس کتابچے کو پڑھیے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ پڑھیے، 3 دفعہ پڑھیے. اس سے آپ کے دل کے اندر امنگ پیدا ہو جائے گی، قرآن مجید کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی رشتہ پیدا ہو جائے گا، اور پھر آپ اس پورے راستے کے اوپر آگے چلنے کی ہمت پیدا کر لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ. قرآن جبکہ ابھی نہ سیکشن تھی، نہ کوئی اس طریقے سے مشاہدہ کیا گیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے، اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، قرآن از دی ورڈ آف گاڈ، دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. تو اللہ کے ورڈ اور ورک میں کوئی فرق ہو نہیں سکتا. ہمارے ذہن کے اندر کمی ہو سکتی ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے ہم اس بات کو پورے طور پر نہیں سمجھ پائے، اور آج وہ بات جو ہے، جب علم جو ہے انسان کا یہاں تک پہنچ گیا تو آج ہم پر واضح ہو گئی. اچھا، قرآن پر عمل کرنے کے لیے استقامت چاہیے ہوتی ہے، کیا تعلق بزرگان ضروری ہے اس کے لیے؟ عام آدمی خود قرآن کے ترجمے سے عمل کر کے کامیاب زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ دیکھیے، بزرگوں سے، اہل علم سے، اہل تقویٰ سے آپ اگر ربط و ضبط رکھیں گے تو یقیناً بہت آسانی ہو جائے گی. آپ کو کونوا مع الصادقین کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو، اس سے آپ کے اندر ایمان بڑھتا ہے. لیکن اصل شے جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی ڈٹرمنیشن، کہ آپ واقعتاً حق چاہتے ہیں کہ حق آپ کو معلوم ہو اور آپ اس پر عمل کریں گے، اور قوت ارادی جو ہے آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ 2 چیزیں اصلاً. لیکن یہ ہے کہ ہیلپ کرنے کے لیے یہ جو ہے بزرگوں سے تعلق رکھنا، یا علماء سے، یا اہل علم سے، یا اور نیک بندوں سے، صلحاء سے، بات اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام خلافت قائم کیا اور اس کے ذریعے اسلام نافذ کیا. آج ہمارے اوپر خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں؟ اور خلافت کو قائم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں؟ پہلی بات تو یہ کہ فرض ہے، ہر شخص پر فرض ہے. نظام باطل کے تحت زندگی گزارنا صرف اس شکل میں جائز ہے کہ تن من دھن اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر اور اللہ کے نظام حق کو قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر آپ نے پیسیولی اسے قبول کر لیا، ریکنسائل کر لیا، تو پھر آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جو بش نے کہا تھا، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اللہ کہتا ہے، اللہ کو کہنے کا زیادہ حق حاصل ہے کہ یو آر ود می اور اگینسٹ می. یا میرے ہو تو میرے دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت یہ ہے، اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر تم میرے دشمنوں کے ساتھ ہو. اللہ اس سے بچائے. طریقہ اس کا سیرت النبی سے لینا ہوگا. حضور نے کر کے دکھایا. اس لیے میں نے اپنی 2 کتابوں کا ذکر کیا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، اس لیے کہ حضور ہی کے دست مبارک سے انقلاب آیا ہے. حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نہیں آیا، حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں آیا، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں نہیں آیا. لہذا آپ ہی کی سیرت سورس بنے گی، دی اونلی سورس آف نوئنگ دی پروسیس آف ریولوشن. تو حضور کی سیرت سے اس کا استفادہ کرتے ہوئے جد و جہد کی جائے. یہ سوال ہے، قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے، تو حدیث کو ہم اقوال رسول کیوں کہتے ہیں؟ وحی خفی کا مطلب تو اللہ کی بات ہوئی، اور قرآن کو ہم رسول قرآن نہیں کہتے. اس کا فرق یہ ہے کہ وحی جلی تو لفظاً نازل ہوئی ہے، لفظاً، یہ وحی باللفظ ہے. وحی خفی بالمعنی ہے کہ ایک مفہوم جو ہے اتار دیا گیا، اس کو نبی اپنی زبان میں ادا کرتا ہے.
لہذا وہ قول رسول بھی کہلائے گا. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے مفہوم آیا ہے تو وہ جو ہے وہ حدیث ہے، وہی خفی بھی ہے. وہی خفی عام انسانوں کو بھی ہوتی ہے. کوئی سچا خواب آپ نے دیکھا، آج آپ نے رات کوئی دیکھا واقعہ، اور 2 دن کے بعد وہ واقعہ جو کہ تو ظہور پا گیا. کہاں سے آ گیا آپ کے پاس یہ علم؟ یہ در حقیقت یہ وہی خفی ہے. کشف ہو جاتا ہے بزرگوں کو، جو دیکھ لیا. حضرت عمر مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے تھے اور شام کا محال ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. یا ساریہ تو الجبل، کیا کر رہے ہو ساریہ، کیا غضب ڈھا رہے ہو، پہاڑ کی طرف جاؤ. اور انہوں نے سنا مدینے سے کہ مسجد سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور وہاں سنی جا رہی ہے. اور یہاں مدینے میں لوگ حیران ہیں، یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، کیا خطبے میں یہ بات کیسے آ گئی. تو یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں غیر انبیاء کے اندر بھی. لیکن غیر انبیاء کی وحی خفی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتی. اس میں شیطان کا عمل دخل بھی ہو سکتا ہے، اپنی نفسانی اپنے تقاضوں کا دخل بھی ہو سکتا ہے. لیکن نبی کی وحی جلی بھی محفوظ ہوتی ہے، وحی خفی بھی محفوظ ہوتی ہے. اس میں شیطانی دراندازی نہیں ہو سکتی. اچھا، قرآن کریم کے حفظ کرنے کے بارے میں یہ کہا کسی نے قرآن عمر کے اس حصے میں یاد کرنا بہت مشکل، چھوٹی چھوٹی سی آیات بھی یاد نہیں رہتی، قرآن کیسے حفظ ہوگا؟ میں نے تو مثال آپ کو دی ہے. مجھے تو بہت سے لوگ ملے ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک POW جنرل انصاری صاحب ہوتے تھے، محمد حسین انصاری. انہوں نے ہندوستان میں جو قید کاٹی قرآن حفظ کر کے آ گئے. یہ تو ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں مشکل ہے، لیکن بچپن کا حفظ کیا ہوا جو ہے وہ اکثر و بیشتر، یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ ضائع ہو جاتا ہے اور وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ حفظ کرنے کے ثواب سے اس کو بھول جانے کی سزا بڑھ جائے گی. سزا پہ ذرا تھوڑا سا سزا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ وحشی اونٹ کے مانند ہے، اسے اگر مضبوط طور پر باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ بھاگ جائے گا اور اس کے اوپر اللہ کی پکڑ ہوگی. اچھا، کین یو پلیز گیو سم کمنٹس ان لائٹ آف قرآن آن جہاد؟ وین جہاد از الاؤڈ، ہاؤ جہاد کین بی ڈیمونسٹریٹڈ؟ دیکھیے، جہاد اس میں سب سے بڑا مغالطہ یہ ہوا ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے. جہاد جوہد سے بنا کوشش، لیکن جوہد اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جب ایک کوشش دوسری کوشش سے ٹکرائے، ایک کوشش آپ کر رہے ہیں کوئی اور کر رہا ہے، دونوں کے اندر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو جہاد ہو گیا. اور قتل کیا ہے؟ ایک آدمی قتل کر دیتا ہے دوسرے کو، لیکن اگر ایک گروہ ادھر اور ایک گروہ ادھر، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی درپے تو یہ قتال ہو گیا. تو جہاد فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے. جہاد جو ہے جد و جہد، وہ دعوت کا مرحلہ ہے تو وہ بھی جہاد ہے. جہاد بالقرآن یہ فرمایا گیا ہے سورہ الفرقان میں، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جو بڑا جہاد ہے. تو آپ نے دعوت دی قرآن کے ذریعے، تزکیہ نفس کرایا قرآن کے ذریعے سے، ان کا یزکیہم کا معاملہ قرآن، یہ سارا کیا تھا؟ یہ 12 برس تک مکے میں جہاد جاری رہا ہے، لیکن جہاد بالقرآن. پھر اس کے بعد جہاد بالسیف آیا ہے. وہ تلوار جب اتنی طاقت آپ کے پاس آ گئی اور اتنے آپ کے سرفروش اور جانثار آ گئے کہ وہ مقابلے کا ایک امکان پیدا ہو گیا. اس لیے کہ وہاں ظاہر بات ہے کوئی اسٹینڈنگ آرمیز تو نہیں تھی، کوئی 1,00,000 2 لاکھ کی کوئی رومن لیجنز کی طرف سے کوئی آرمی تو نہیں تھی، نہ یہ کہ ایران کی امپائر کی طرح کی فوجیں تھیں. یہ 313 حضور کے ساتھ نکلے تھے، والنٹیئر تھے، فوجی تو نہیں تھے، والنٹیئرز. تو ادھر سے بھی 1000 جو آئے تھے وہ بھی والنٹیئرز تھے. تو مقابلہ 313 اور 1000 ہی کا تھا نا. باقی ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، ادھر بھی نیزے ادھر بھی نیزے. اس لیے جب اگر سائزیبل معاملہ ہو جائے اور مقابلے کا امکان ہو تو پھر قتال ہے، ورنہ اس سے پہلے جہاد کرتے رہیے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تربیت کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تزکیہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈسپلن کا خگر بنائیے. اور پھر جب طاقت کافی ہو جائے تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ 12 سال جو کیا ہے، بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن. یہ درویشی تھی، دعوت ہے، تبلیغ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے. کوئی پاگل کہہ کے چلا گیا تو آپ نے کچھ اس کو گالی تو نہیں دی. کسی نے کہہ دیا ساحر ہے، کذاب ہے، تو گالی تو نہیں دی. صحابہ کو مارا جا رہا تھا، انہوں نے جوابی کارروائی نہیں کی. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے جب طاقت فراہم ہو گئی تو بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن یہ مکے میں تھا. اور چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن،
جب تیار ہو جاؤ، طاقت کافی ہو جائے تو اپنے آپ کو سلطنت جم سے ٹکرا دو۔ پھر آپ نے ٹکرایا، پہلے وہ قریش مکہ سے ٹکرایا ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ٹکرایا ہے خیبر کے علاقے میں، پھر آپ نے جو ٹکرایا ہے ایران کے ساتھ بھی اور روم کے ساتھ بھی، وہ ٹکر تھی۔ قرآن اور سنت کے حوالے سے کوڑوں اور رجم وغیرہ کے حوالے سے جو طاغوتی طاقتوں نے گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، مہربانی فرما کر اس کے بارے میں تفصیل سے اشارت فرمائیں۔ ابہام کا خاتمہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اصل میں اسلام کے خلاف جو سب سے بڑی دو سازشیں اس دور میں ہوئی ہیں، ایک نئے نبیوں کا معاملہ، اس کو بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی جو ہے اس کے ساتھ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ بہاء اللہ ایران میں آیا اور غلام احمد پاکستان میں آیا، ہندوستان میں آیا۔ دوسرا بہت بڑا فتنہ جو انکار حدیث کا ہے، اور اس میں جو ہے بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ویسے مسلمانوں کے بڑے مخلص اور بہی خواہ تھے۔ سر سید احمد خان سے لے کر میں بات شروع کر رہا ہوں۔ فتنہ انکار حدیث کا شروع کرنے والا شخص وہ ہے، کیونکہ مغربی تہذیب آئی، مغربی سائنس آئی، اور اس کا اتنا روب تھا شروع میں کہ جو بھی اسلام کی چیزوں نے نظر آئی کہ یہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، انہوں نے اس کو چھیل دیا، علیحدہ کر دیا۔ جنات کا کہہ دیا کہ جنات کا کوئی وجود ہی نہیں، معجزات کو کہہ دیا معجزات کا کوئی وجود نہیں، اور فرشتوں کو کہہ دیا فرشتوں کا کوئی وجود نہیں، فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیز اب بڑے طوفان کی شکل میں مغرب سے جو ہو رہا ہے، کلیش آف سویلائزیشن، ہنٹنگٹن کی بات کہ ہمارے لیے جو مسلم سویلائزیشن ہے یہ بڑی ہارڈ نٹ ٹو کریک ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مشورے بھی دیے ہیں، یہ سارا اس کا ہنگامہ ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی سیکولر دانشوروں کو جس قدر جو ہے دی جا رہی ہے اپیئرنس ٹی وی پر، وہ اصل میں اسی کا حصہ ہے۔ امریکہ کا منصوبہ اور رینڈ کارپوریشن کی سفارشات، ان پر عمل کرتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کو نافذ کرنے کے لیے ہم کون سا طرز عمل اختیار کریں، کیونکہ حکومت کسی صحیح مسلمان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ ایک فرد کی حیثیت سے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک فرد جو ہے ایک جماعت میں آ کر اس کی قوت بڑھ جاتی ہے، ایک اکیلا 2-11 افراد جمع ہوں گے طاقت بنے گی، پھر طاقت سے ٹکرائیں گے۔ وہ تو میں نے آپ کو 2 مصروں میں بات بیان کر دی نا، بعد اشاء درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جب زنگ۔ سیدھی سی بات ہے، حضور نے پہلے حزب اللہ بنائی اور حزب اللہ نے پھر ٹکر دی باطل سے، اور باطل کو جو ہے نیست و نابود کر دی۔ یہی طریقہ ہے۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، رسول انقلاب کا طریق انقلاب چھوٹی کتاب ہے، منہج انقلاب نبوی جو ہے وہ تو فلسفہ سیرت کی کتاب آپ کو نظر آئے گی اگر آپ پڑھیں گے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسلام مکمل نظام حیات، کیونکہ دور حاضر اور شاید آنے والے دور کے بہت سے مسائل سے قرآن بحث نہیں کرتا؟ یقیناً مکمل یہ کسی کا کوٹ کیا ہے انہوں نے، کسی کا کوٹیشن ہے، سوال نہیں ہے، نہیں سوال یہ کیا ہے کسی کے کوٹیشن کو انہوں نے۔ جاوید احمد غامدی، اچھا ابھی تو ذکر خیر ہو رہا تھا ان کا نام لیے بغیر۔ اصل میں یہ میرے نزدیک سب سے بڑی بکواس ہے۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، البتہ اس کی بعض تفاصیل کے اندر اجتہاد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ اسلام کہتا ہے باہمی مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہوگا۔ اب مشورہ کیسے ہو؟ اس وقت کیا تھا، ٹرائبل سوسائٹی تھی، ایلڈرز آف دی ٹرائبز بیٹھ گئے، انہوں نے مشورہ کر لیا، حق و تقاضا پورا ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے ٹرائبل سوسائٹی نہیں ہے، اب آپ کو جو ہے وہ آپ کو انتخابات کرنے ہوں گے، لیکن اصل بات وہی مشورے کے لیے تو اصول سارے کے سارے اسلام کے اندر موجود ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وقت پر امپلیمنٹیشن کے لیے اجتہاد کرنا پڑے گا۔ نظام وہ مکمل ہے، اور یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت ہدایت کا تم پر اتمام کر دیا ہے، اور اب میں راضی ہوں تمہارے لیے اسلام کے لیے کہ وہ تمہارا دین ہے۔ تو یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے۔ حکومت نے سوات میں نظام عدل نافذ کیا ہے،
ملک کی کچھ سیاسی جماعتیں، این جی اوز اور کچھ مذہبی جماعتیں اس پر اعتراض کر رہی ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے میں تو بہت ہی مبارک قدم اٹھایا گیا ہے، اور جو وہاں پر افراتفری اور فساد اور قتل و غارت تھا اس کا خاتمہ ہوا ہے. اتنا بڑا فائدہ اس سے ہو گیا ہے. اب البتہ یہ اب ایک ٹیسٹ ہے بہت بڑا. اب یہ ٹیسٹ ہے طالبان کے لیے بھی کہ واقعتاً مکمل امن وہاں پر قائم کر سکے اور وہاں پر اب کوئی بھی دہشت گردی نہ ہو. اور یہ ٹیسٹ حکومت کا بھی ہے کہ وہ اس نظام پر پوری طرح عمل کرنے کا ان کو مواقع دے. لیکن بکواس اب یہ سننے میں آ رہی ہے کہ ہم نے نظام عدل قائم کیا، شریعت نافذ نہیں کی. سوال یہ ہے کہ آپ ایک قاضی کو بٹھاتے ہیں تو وہ کس کے مطابق فیصلہ کرے گا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو آپ قاضی شرع سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کافروں کی طرح فیصلے دے. وہ فیصلے دے گا، وہ امپلیمنٹ ہوں گے. تو حقیقت میں تو نظام عدل اور شریعت یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں. تو گویا کہ شریعت نافذ ہوئی ہے. اب جن لوگوں کو شریعت پسند نہیں ہے، جدت پسند ہے، اب وہ لوگ جو ہے خود اللہ اور اس کے رسول سے اگر علیحدہ ہو جائے، کہہ دیں کہ ہم چھوڑتے ہیں اسلام کو، میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، تو یہ تو بات اور ہے. اب اگر وہ کہیں اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، یہ بے نظیر نے کہا ہے. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر وہ سزائیں ہیں، ان کو آپ وحشیانہ قرار دے رہے ہیں، تو آپ کا کیا تعلق رہ گیا قرآن کے ساتھ؟ کیا تعلق رہ گیا اسلام کے ساتھ؟ قرآن نے جو سزائیں دی ہیں، ایریڈیکیشن آف کرائم اگر ہو سکتا ہے تو صرف ان سے ہوتا ہے. آپ کا بہترین معاشرہ جو ہے تعلیمی اعتبار سے اور سول اور سوسائٹی کے اعتبار سے امریکہ کا ہے. موسٹ ہائنس کرائم وہاں پر ہوتا، موسٹ ہائنس کرائم ختم نہیں ہوتا. اور آپ نے دیکھا سعودی عرب میں کرائم تھا ہی نہیں، اس لیے کہ شرعی حدود نافذ تھے. پھر طالبان نے جو تھوڑا سا وقت انہیں ملا ہے وہ معجزہ کر کے دکھا دیا. جہاں امن نام کی کوئی شے نہیں تھی تو 90% علاقے میں ٹوٹل امن قائم ہو گیا. اور یہی کام اب انشاءاللہ چھوٹے پیمانے پر سوات میں بھی ہو جائے گا. اللہ کرے کہ یہ چیز کامیاب ہو جائے. اللہ کرے یہ کامیاب ہو گیا تو یہ معاملہ پھر نیچے اترے گا. یہ پاکستان کی چھت ہے، اوپر جو ہے یہ ٹرائنگل، سب سے اوپر یہ نارتھ پول ہے در حقیقت پاکستان کا. یہاں سے نیچے اتر کر جیسے بارش برستی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ یہی راستہ بن جائے پورے پاکستان میں شریعت کے نفاذ کا. اچھا، یہ کافی سوال اس نوعیت کے آئے ہیں ہماری بہنوں کی طرف سے. ایک سیمپل سوال میں پڑھ دیتا ہوں. السلام علیکم. اگر اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بڑے طنزیہ انداز میں یہ سننا پڑتا ہے کہ بہت اللہ والی بن رہی ہو، پہلے شادی کر لو پھر صبر کر پھر سب یہ کام کرنا. مہربانی کر کے بتائیے کہ ایمان کامل کے باوجود اعصاب شکنی سے کیسے بچا جائے جو اس قسم کی باتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی میں آپ کے صبر اور ثبات اور استقامت کا امتحان ہے. آپ جو ہے شریعت پر عمل رکھیں، ضرور رکھیں، اور باقی یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا آپ کے لیے کوئی مشتہ جو ہے مہیا ہو جائے گا. البتہ آپ کے صبر کا امتحان اللہ تعالیٰ لے لے گا. یہ سوال ہے سر، ایز اوور ہول میڈیکل ٹریننگ اینڈ پریکٹسنگ سسٹم از ناٹ اپ ٹو دی اسلامک سسٹم and it is inevitable for a student to be a part of it whether we want it or not. So what should be our strategies in this manner? اس وقت کی صورتحال میں جو کام کیا جا سکتا ہے کہ اگر خواتین کے کالج علیحدہ ہوں، اب اللہ کے فضل سے لیڈی ڈاکٹرز ایسے موجود ہیں کہ آپ کو سٹاف بھی مل سکتا ہے فیمیل، تو یہ کام جو ہے کیوں نہ کیا جائے. میں نے تو ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، وہاں پہ سرو کر دی. دنیا تو یہ کہے گی کہ بڑا دقیانوسی آدمی ہے. آپ نے یہ کام تو کر لیا، اور آپ کے ہاں کوئی عورت بغیر محرم کے حج کے لیے نہیں جا سکتی. تو یہ ایئر ہوسٹسز کون ہیں؟ یہ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، جوان بیٹیاں. اور وہ کن کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں؟ اور جو چلتی ہیں کراچی سے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، پہلے قاہرہ میں بدل جائیں گے، پھر وہ جو ہے وہ پیرس میں بدلے گا یا فرینکفرٹ میں، پھر جائیں گے نیکسٹ پہ امریکہ. 15-20 دن میں وہ لڑکی واپس آتی ہے پاکستان. یہ کیا ہے؟ تو شریعت کو آپ نے یک طرفہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا مرد نہیں وہ ٹرے سامنے رکھ سکتا کسی مسافر کے؟ عورت ضروری ہے. اسی طرح میرا موقف یہ ہے کہ خواتین کے ہسپتال علیحدہ ہو، خواتین لیڈیز ڈاکٹر ہوں، خواتین نرسز ہوں. مردوں کے ہسپتالوں میں مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرسز.
کیا وجہ ہے وہاں پر اور عورتوں کے نرس ہونے کا؟ کوئی سوال نہیں. یہ مغربی چونکہ ایک لیگ پڑی ہوئی ہے، ایک رسم پڑی ہوئی ہے. کیا آپ کے یہاں میل نرسز نہیں ہوتے؟ امریکہ میں بہت بڑا پروفیشن ہے میل نرسز کا. آپ کے آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل، ان میں عورتیں تو نرس نہیں ہوتی، مرد ہوتے ہیں. جہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نرسنگ کی، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا ہاتھ اڑ گیا ہے، کسی کے پیٹ میں کوئی لگا ہے اور اسے انتڑیاں باہر پڑی ہیں، وہاں تو کوئی عورت نرس نہیں ہوتی. تو یہ اصل میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ نے فالو کرنا ہے شریعت کو تو راستہ کھل جائے گا. ویئر دیر سے ول دیر سے وے. میں نے کہا تھا کہ آپ سارا پرائمری ایجوکیشن عورتوں کو دے دیں، کسی مرد کو رکھے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے. بچے اور بچیاں ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، میٹرنل قسم کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے جو ماں کے اندر، عورت کے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھی ہوئی ہے. لہذا ان کے اندر کسی مرد کو رکھیے نا پرائمری میں، ساری پرائمری ایجوکیشن ان کو دیں. پھر اور لڑکیوں کے اسکول ہو، لڑکیوں کے کالج ہو، لڑکیوں کی یونیورسٹی ہو. ایران کے اندر جامعۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے. وہاں مجھے بتایا گیا تھا، یہ میں آج سے 10 سال پہلے گیا تھا، کہ صرف ایک شعبے میں ہمیں خاتون ٹیچر نہیں ملی ہے تو ہمیں مرد رکھنا پڑا ہے، لیکن باقی سب میں اب خواتین کا اسٹاف ہے. تو ویئر دیر سے ول دیر سے وے، یہ ہونا چاہیے. اور میں نے کہا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ اکانومی بیٹھ جائے گی اگر ہمارا آدھا جو حصہ ہے ہماری آبادی کا وہ اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالے گا. میں نے کہا تھا کہ آپ ایک تو کاٹیج انڈسٹریز کا بندوبست کریں، گھروں میں بیٹھ کر عورتیں کام کریں. ایک یہ ہے کہ ایسے انڈسٹریل یونٹس بنائیں جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ان کے ورکنگ آورز بھی 4 گھنٹے رکھیں، 8 نہ رکھیں، تاکہ وہ گھر بار کا اپنا معاملہ جو ہے اس کو بھی سنبھال سکے جا کر. لیکن یہ کہ یہ تو تب ہوگا نا جب ہمیں یقین ہو کہ اسلام کے اندر پردے کا حکم ہے، مخلوط معاشرت جائز نہیں ہے. یہ سارا یقین ہوگا تو خود بخود راستے کھل جائیں گے. Everyone who reads Quran has his different interpretation. Dr. Asrar Ahmed has different, Dr. Anis Ahmed has different, and I have different. What's the exact interpretation which would lead us to our exact destination? اس کے لیے مسلسل ایفرٹ کرتے رہے. آپ دیکھیں کہ اگر میری کوئی بات غلط نظر آ رہی ہے تو اس کے دلائل کیا ہے، اگر ڈاکٹر حدیث کی کوئی بات غلط نظر آ رہی ہے تو دلائل کیا ہے، اور اپنا بھی جائزہ لیجیے کہ آپ کسی رائے پر اگر کہیں آپ پہنچے ہیں تو کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے. تو یہ دیکھیے، اور بڑے بڑے مفسرین کو دیکھیے. اب یہ آخری سوال ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. قرآن مجید کے قانون کو کسی شخص کا قانون کہنا، اس بارے میں قرآن مجید کا کیا جواب ہے؟ قرآن کا قانون اللہ کا قرآن ہے، یہ تو اللہ نے نازل کیا ہے، منزل من اللہ ہے. اللہ اور اس کے رسول، یہ 2 سورسز ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول ہی. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں جو پہلا جو کانسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹ پیدا کیا گیا تھا، قرارداد مقاصد، جو بعد میں ضیاء الحق کے زمانے میں اسے باقاعدہ 2A کی حیثیت سے کانسٹیٹیوشن کا کلاس بنا دیا گیا ریگولر. اس میں اللہ کی حاکمیت اور کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اپنے اختیار کا استعمال، یہ ایک جملے کے اندر جو ہے پورا خلافت کا نظام موجود ہے. بدقسمتی سے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اور چور دروازے ایسے پیدا کر دیے دستور میں کہ یہ بالکل ان ایفیکٹو ہے یہ دفعات. بہرحال میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے میرا امتحان زیادہ سخت نہیں لیا اور یہ کہ سکون کے ساتھ میری باتیں بھی سن لی ہے. اللہ کا شکر ہے. میں بھی اپنی شریر میں بول رہا ہوں بڑی تکلیف سے، اس وقت میری آواز بہت بیٹھی ہوئی ہے اور بہت زور لگانا پڑ رہا ہے مجھے. بہرحال آپ دعا کریں اللہ اسے قبول فرمائے اور اس کا آپ حضرات کو سب کو فائدہ ہو. آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کوئی ایک موڑ لے آئے، کوئی رخ جو ہے بدل دے، اور آپ جو ہے اللہ کے دین کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ملک نصر اللہ خان عزیز کے اشعار ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہماری نماز اور روزہ اسی لیے تو ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ہمارے اندر قوت پیدا ہو جائے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. کس چیز کے لیے مدد حاصل کرو؟ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے. یہ دعا عام طور پر ایک رسم بن گئی ہے، تو آپ رسم کی بجائے واقعتاً دل کی گہرائیوں سے دعا میں شریک ہوں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ.
کل تعریف، کل حمد، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جو ہدایت تو نے عطا فرمائی ہے اب اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف، تقوی کی طرف، ایمان کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف پھیر دے۔ ہمارے دلوں میں شہادت کی آرزو پیدا فرما دے، ہمیں اپنے دین کی اقامت کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اور اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لیے رکھ کہ ہم ایسے لوگوں کی لچھیدار باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔